یہ بھائی نے سوال پوچھا یورک ایسڈ اور کولیسٹرول لکھنا تھا کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میرے محترم بھائیو، یورک ایسڈ کو اور کولیسٹرول کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو میں نے آپ کو 5 کام بتائے ہیں نا، ایک تو یہ ٹھیک کرو، اور کھانے میں جو آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے اس میں 2 چمچ ایپل سیڈر وینیگر کے پیو، 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام. یقین جانو یہ یورک ایسڈ 10 سے 15 دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. سب سے پہلا کام میرے محترم بھائیو، کھانا پکا ہوا کھاؤ. کھانے کو پکانے کے لیے جو کوکنگ آئل استعمال کرتے ہو نا میرے محترم بھائیو، جتنے لوگوں کے اندر بلاکیج آ رہی ہے، کسی کی 2 نالیاں بند ہو گئی، کسی کی 3 ہو گئی، کسی کی 4 ہو گئی، کسی کی 1 نالی بند ہو گئی، میرے محترم بھائیو یہ بلاکیج ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا کوکنگ آئل ہے. تو میرے محترم بھائیو اپنے کوکنگ آئل بدلو. تیل وہ استعمال کرو جو کبھی جمے نہ. تیل کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ جو کبھی جمتا نہ ہو. اور میرے محترم بھائیو وہ بہترین تیل سرسوں کا ہے. تو اپنا کھانا سرسوں کے تیل میں پکاؤ. تو پہلا کام، کھانا مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ. مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے اور باقی ساری ہانڈیوں میں کھانا گلتا ہے. دیکھو 50 سال پہلے کون سی ہانڈیاں تھیں؟ کبھی کسی نے سنا تھا گردے خراب ہوئے؟ کسی کا جگر خراب ہوا، کسی کا معدہ خراب. 50 سال پہلے میرے بھائیوں ہسٹری اٹھا کے دیکھو، پاکستان میں گنتی کے کچھ اسپتال تھے، اور وہاں جا کے مریضوں کے اگر رجسٹر دیکھو گے نا 50 سال 60 سال 70 سال پیچھے، تو پورے مہینے میں کوئی 50 یا 100 مریض آتا ہوگا. اور آج کئی ہزار مریض ایک دن میں آتے ہیں. اور ایک ہاسپٹل نہیں ہے، اب تو ہر گلی میں ہاسپٹل ہے. اتنی پرچون کی دکانیں نہیں ہیں جتنی میڈیکل سٹور کی دکانیں ہیں. میرے محترم بھائیوں یہ ایک سازش ہے، اس کو سمجھو. میرے محترم بھائیوں میں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. بتاؤ اللہ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتا ہے کہ طاقتور؟ شیطان ہمیں کمزور دیکھنا چاہتا ہے، اور جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. میرے محترم بھائیوں یہ جو اتنی بیماریاں ہیں نا، یہ 5 کام جو آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ ہر بیماری کا علاج ہے. یہ ہر بیماری کا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہانڈی مٹی کی لے کے آنی ہے. اس کو پکانے کے لیے تیل کون سا لینا ہے؟ میرے محترم بھائیوں کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کا جگر خراب ہے، کسی کے جوڑ خراب ہے، کسی کے گردے خراب ہے، کسی کی آنتیں خراب ہیں، جتنی چیزیں خراب ہیں اللہ کا واسطہ ہے سب سے پہلے اپنا کھانا ٹھیک کرو. دیکھو طاقت، آپ کے گردوں کو طاقت کس نے دینی ہے؟ دوائی نے کہ کھانے نے؟ تو کھانا اگر ہضم ہی نہیں ہوگا تو اس کو طاقت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے معدے کو طاقت کس نے دینی ہے؟ کھانے نے. تو سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ جب آپ کا کھانا ٹھیک ہو جائے گا تو باقی انشاءاللہ علاج کرنا آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلا کام، کھانا کس میں پکائیں گے؟ مٹی کے برتن لانے سے پہلے ایک نیت بناؤ. وہ نیت کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. تو ہم نے کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ تو ہمارے گھر میں کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھو صحت بھی ملے گی اور آخرت میں ساتھ بھی، تو کتنے فائدے ہو گئے. تو مٹی کے برتن لے کے آئیں گے، سرسوں کے تیل میں کھانا پکائیں گے. اب سرسوں کے تیل میں 5 پرابلم ہیں. اس کا رنگ اچھا نہیں، ذائقہ اچھا نہیں، خوشبو اچھی نہیں، گاڑھا ہے، جھاگ ہے. ہم نے کبھی اس کو کھایا نہیں اس لیے وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. میرے محترم بھائیوں 5 کام کرو. 2 کلو سرسوں کا تیل لو، اس میں 1 بڑے سائز کا پیاز ڈالو، 10 اس میں سبز مرچ ڈالو، 10 لہسن کی تریاں ڈالو، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالو. ان ساری چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو اور 1 بڑا چمچ اس میں زیرہ ڈالو. میرے محترم بھائیو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں. اس کو چھان لو. میرے محترم بھائیو یہ وہ تیل ہے جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن جب آپ اس تیل میں کھانا کھاؤ گے آپ اپنی زبان سے بے ساختہ کہو گے کہ یار اس سے اچھا تیل تو شاید ہم نے کبھی زندگی میں لیا ہی نہ ہو. پتہ ہے کیوں؟ ہم کہاں سے پیدا ہو کے آئے ہیں؟ ہمارا بدن کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی کا. اور ہم نے واپس کہاں جانا ہے؟
सरसों का तेल कहाँ से आता है मेरे मोहतरम भाइयों? जहाँ से हम आए हैं ना, मट्टी से आए हैं। हर बंदा, ये जो मेरा बदन है ना, जहाँ मैंने दफन होना ना, मैं उसी कब्र, मेरी वही मट्टी है। तो मट्टी से निकलने वाले बदन को, मट्टी से निकलने वाला जो तेल है ना मेरे मोहतरम भाइयों, वो तकवीयत देगा। तीसरे नंबर पे आपके जिस्म को सबसे ज़्यादा ज़रूरियात है नमकियात की। आपकी बदन को 60% नमकियात चाहिए मेरे मोहतरम भाइयों। नमकियात दो चीज़ों में मिलते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ना, या नमक में होते हैं या पानी में होते हैं। तो आप लोग पानी को क्या कहते हो? मिनरल वाटर। क्या कहते हो? मिनरल वाटर। मेरे मोहतरम भाइयों, ये धोखा है। और आप हैरान होंगे कि गोरों ने ना अदालतों में केस किए हुए हैं इन कंपनियों के ऊपर जो लिख के बेचती हैं मिनरल वाटर। वो कहते हैं ये तो मिनरल लेस वाटर है, इसमें से तो मिनरल निकाले जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बेहतरीन पानी वो है जो ज़मीन से निकलता है। अल्लाह का वास्ता है, ये जो फ़िल्टरों वाला पानी है ये मत पियो। ये फ़िल्टरों वाला पानी ना पियो। सबसे बेहतरीन, यार 50 साल पीछे जाओ, 60 साल पीछे जाओ, ये जो 60 70 साल के बाबे बैठे, इनसे पूछो, ये बताएंगे डंगरां दे नाल खालां तो पानी पींदे सी कि नहीं सी पींदे? कभी किसी के गुर्दे ख़राब हुए? कभी किसी के गुर्दे ख़राब हुए? और मेरे मोहतरम भाइयों, ये सिर्फ जिन्होंने चीज़ें बेचनी है ना, वो आपको डराते हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बेहतरीन पानी पंजाब का है। सबसे बेहतरीन पानी? अच्छा, पंजाब का मतलब क्या है? पंज आब। क्या मतलब है? पंज आब। पंज आब। पंज आब का मतलब है 5 पानी। तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन पानी जमज़म है। और जमज़म के बाद अगर कोई दुनिया में पानी है तो मेरे भाइयों वो पंजाब का है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपने पंजाब का पानी पियो। ये फ़िल्टरों का पानी, ये मिनरल वाटर, ये एक्वाफिना, ये नेस्ले, मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपके गुर्दों को ख़त्म कर देंगे। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, यहूदो नसारा कभी तुम्हारे दोस्त ਤੁਹਾਡੇ पोलियो के कतरे तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिल्टर प्लांट ਤੁਹਾਨੂੰ लिया के इस तरह ही दे देंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, वल्लाह ये साजिशें हैं, इससे बच जाओ, इससे बच जाओ। जो बंदा अपनी फितरत के जितना करीब रहेगा ना, वो सेहतमंद रहेगा। तो पानी और नमक मेरे भाइयों वो पियो जो मट्टी से निकलता है। नमक वो खाओ जो मट्टी से निकलता है, और वो नमक है ख्योड़ा का। पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है ना, ये जो डले वाला नमक होता है, हमारी दादियाँ नानियाँ पहले क्या लेके आती थी? नमक लेके आती थी, उसको घर में कूटती थी, पीसती थी। मेरे मोहतरम भाइयों, वो नमक लेके आओ, ठीक है? और उसको घर में कूटना है, घर में पीसना है, बाहर चक्की से पिसवाना नहीं है। और मेरे भाइयों, उसके बाद आटा